نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سورہ بقرہ تقریباً آدھی ہو چکی ہے اور آدھی رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے کا حصہ جو کچھ گزرا اور وہ حصہ جو رہ گیا، دونوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ جو حصہ گزر چکا اس میں بنی اسرائیل کی اور دیگر انسانوں میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بالکل شروع میں بتایا گیا تھا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک مومنین متقین ہیں اور ایک کافر ہیں اور ایک ان دونوں کے درمیان منافقین ہیں۔ ان تینوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اس میں متقین کی صفات کیا ہیں وہ بھی آیا، کافرین کیسے ہیں ان کا بھی ذکر آیا، اور منافقین کیسے ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر آیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اور دیگر لوگوں کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد اب یہاں سے نیکیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کس کس طرح نیکیاں کرنی چاہیے۔ آپ اسے اگر ایک محسوس مثال سے سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کو چاہتا ہے کہ اس کی رنگائی کرے تو اس سے پہلے اس میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو پہلے ٹھیک کرتا ہے۔ جب گھر کو کوئی رنگنا چاہتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں خرابی، پہلے خرابیوں کو دیکھتا ہے، کہاں ٹوٹا ہوا ہے، کہاں زنگ لگا ہوا ہے، کہاں کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک ایک چیز پر نظر ڈالتا ہے، ایک ایک خرابی کو دیکھتا ہے،
پھر ان تمام خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ جب سب طرح کی خرابی دور ہو جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک کر لیتا ہے، اب رنگائی شروع کرتا ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ آپ اس کو اسی طرح سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ، اس میں دراصل ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے کی، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو پہلے جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ذکر کیا۔ ہرگز کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بنی اسرائیل کی اتنی خرابیاں ذکر کی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دشمنی ہے، جیسے ہم لوگ کسی سے دشمنی ہوتی تو برائی بیان کیے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دشمنی تھی اس لیے برائی بیان کرتے چلے گئے، نہیں۔ بالکل اس طرح جس طرح آپ رہنے سے پہلے گھر کی ایک ایک خرابی پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کوئی خرابی رہ نہ جائے، ہر خرابی سامنے آ جائے۔ اگر کبھی کبھار نہیں ایک آدھ کوئی چیز رہ جاتی ہے، رنگنے کے بعد نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں پہلے دیکھ ہی نہیں پائے، اس خرابی پہ پہلے نظر ہی نہیں پڑی۔ جس خرابی پہ پہلے نظر نہیں پڑی اب افسوس کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک خرابی سامنے آ جانا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان خرابیوں سے آگاہ ہو جائیں۔ دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے کہ ہمارا نام لے کر کے ہماری خرابی کا تذکرہ نہیں کیا، نام کسی اور کا لیا کہ یہودیوں میں یہ بات ہے، بنی اسرائیل میں یہ بات ہے، نام ان کا لیا، نام ان کا لے کر کے خرابیوں کا تذکرہ کیا۔ ہم اسی پردے میں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر بھی اگر ایسی خرابی ہے تو ہم بھی اسے دور کر لیں۔ ایک ماہر مستری آتا ہے تو کیا کیا خرابیاں ہیں وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں لیکن ہم خود نہیں سمجھ پاتے یہاں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ وہ آتا ہے تو وہ بتاتا ہے یہاں یہ ہے اور یہاں یہ ہے اور یہاں یہ۔ ایسے ہی انسان اپنی خرابیوں کو جان نہیں پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام خرابیوں کا تذکرہ کیا۔ ان خرابیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب یہ آیت کریمہ آ رہی ہے جس کا نمبر ہے 177۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ آپ کو یہ کہا جائے کہ ہماری شریعت اسلام میں جتنی خوبیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، ان تمام نیکیوں کا بنیادی طور پر اس ایک آیت میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ کلام الہی کا اعجاز ہے، کلام الہی کی بلاغت ہے کہ ایک ہی آیت میں تمام نیکیوں کی بنیادی طور پر سمیٹ دیا۔ ہماری جو شریعت ہے اس میں بنیادی طور پر چند چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے ایمانیات، اعتقادات جس کو کہا جاتا ہے، اعتقاد۔ دوسری چیز ہے عبادات، اور تیسری چیز ہے معاملات، اور ایک اور چیز ہے اس کا نام ہے اخلاقیات۔ ہماری شریعت انہی چیزوں پر قائم ہے، یہی چیزیں شریعت میں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارا ایمان، اعتقاد بالکل صحیح ہو جائے، ہماری عبادات صحیح ہو جائیں، معاملات صحیح ہو جائیں، اخلاقیات ہماری صحیح ہو جائیں۔ بنیاد یہی ہے۔ تو اس آیت میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمانیات کا ذکر آپ کے سامنے اس سے پہلے ہفتے میں آ چکا، جس میں فرمایا گیا تھا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ ایمانیات میں سے، یہ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ان سب چیزوں پر ایمان لانا، یہ ایمانیات میں سے ہوا۔ ایمان ٹھیک کرنا ہوا، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان کے بعد اب نمبر آتا ہے عبادات کا۔ عبادات میں بھی اس کو بھی دو حصوں میں کر لیجیے۔ عبادات میں کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے۔ اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو اس کو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال دینا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد کا تذکرہ کیا گیا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، سائلین کا حق بتایا گیا۔ یہ سب حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کو پہلے بیان کیا تاکہ پتہ چلے یہ زیادہ اہم ہے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔
اور حقوق اللہ یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، یہ ان کی مرضی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا، ہم جب چاہیں جس کو چاہیں معاف کر دیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جتنے حقوق اللہ ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں بندے کا حق ہے، بندہ معاف کرے پہلے، اس کے بعد میرا نمبر ہے۔ تو حقوق العباد، اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یا یہاں پر خاص طور سے خالص اللہ کی عبادت میں جو حقوق اللہ ہیں، نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ معاملات میں سے ہے جس سے جو معاہدہ کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا، جو عہد و میثاق لیا گیا، اس کو پورا کرنا، یہ معاملات میں سے ہے۔ اور وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، یہ اخلاقیات میں سے ہے۔ تو ہر ایک میں سے ایک ایک چیز جو اس کی بنیاد ہے اس کا نام لے لیا۔ اب آپ اس سے سمجھ لیں کہ حضرات علماء کرام نے اس آیت کو کتنے اہتمام سے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا اور ایک ایک چیز کا ذکر کر کے مراد اس لائن کی تمام چیزوں کو لے لیا، ہر چیز کا نام نہیں لیا، بنیادی طور پہ ایک چیز کا۔ عبادات میں نماز اور زکوٰۃ کا نام لے لیا۔ نماز اور زکوٰۃ عبادات میں ایک درجہ ہوتا ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت۔ بدنی عبادت میں سب سے بنیادی طور پر نماز ہے، اور مالی عبادت میں سب سے بنیادی طور پر زکوٰۃ ہے۔ تو بدنی عبادت میں ایک چیز کا نام لے لیا نماز کا، مالی عبادات میں ایک چیز کا نام لے لیا زکوٰۃ کا، اور معاملات میں ایک چیز کا نام لے لیا کہ جس سے معاہدہ کرو، عہد کرو، اس کو پورا کرو، اس کا ذکر کر دیا۔ اور والصابرین فی البأساء، اخلاقیات میں، اخلاق میں یہی ہے سب سے بنیادی چیز صبر، صبر کا تذکرہ کر دیا۔ تو ایک ایک چیز کا نام لے لیا، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ آیت جو ہے وہ تمام شریعت کی تمام کام کی بنیاد ہے یہ آیت۔ تو جو خرابیاں انسانوں میں ہوتی ہیں اس کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا، اب انسانوں میں جو اچھائیاں لانا ہے، جن خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اب ان چیزوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں شروع ہوا، جس میں سے یہ آیت کا آدھا حصہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب دوسرا آدھا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ مومن کی یہ بھی صفات ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ نماز کو قائم کرنا مکمل طریقے سے، جو اس کے جتنے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب، تمام چیزوں کی رعایت کر کے نماز ادا کرنے کا نام ہے نماز قائم کرنا۔ اور جب انسان تمام چیزوں کی رعایت کرے گا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں ہاتھ کو باندھ لیا، سر جھکا لیا، رکوع میں چلے گئے، بالکل سجدے میں چلے گئے۔ انسان کا جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے، سب سے اشرف حصہ ہے، وہ سر اور پیشانی ہے۔ اس سب سے اشرف حصے کو سب سے نیچے حصے پہ زمین پہ رکھ دینا، یہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ تو اس جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے ظاہری طور پر۔ اب باطنی طور پر اپنے دل کو بھی اسی طرف جھکا دینا، اپنے خیالات کو بھی مکمل ہر چیز سے ہٹا کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دینا۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا۔ نماز جو شروع ہوتی ہے تو اس میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اٹھا کر کے ہم نے پیچھے پھینک دیا۔ اب ہم خالص اللہ کے لیے اپنے دل کو بھی جھکا دیے اور اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کے لیے لگا دیا، اور اس طرح ہم اللہ کے ہو گئے، اس طرح ہم اللہ کے ہو گئے گویا کہ ہم اب دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو نماز میں لگا لینا ہے۔ اب اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے تھے، اب ہم دنیا والوں میں آئے ہیں اور آ کر کے سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو آ کے سلام کرتا ہے کہ ہم آپ کے پاس نہیں تھے، اب آئے ہیں آپ کے پاس تو سلام کر رہے ہیں۔ یہ نماز میں جانے والا بالکل اللہ کے پاس چلا گیا تھا، دنیا سے بالکل الگ ہو گیا تھا، ہر چیز سے الگ، دنیا سے بے خبر، اب وہ دنیا میں آ رہا ہے تو آ کے لوگوں سے سلام کر رہا، السلام علیکم۔ یہ نماز سے نکلنا، تو یہ ہے مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے حوالے کر دیں۔ یہ مطلب ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ اور دوسرا لفظ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے۔ اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے
کہ مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مسافروں کو دینا، مانگنے والوں کو دینا، اور جو کسی جگہ قید ہو چکے ہیں قرض میں یا کسی چیز میں اس کو چھڑانا، یہ جو اس سے پہلے تذکرہ آیا، پھر یہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو کچھ ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ زکوٰۃ یہ ایک الگ فرض ہے، یہ حق اللہ میں سے ہے، اللہ کا حق ہے۔ جس طرح نماز حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اسی طرح زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ اور اس سے پہلے جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ حقوق العباد میں سے تھا کہ یہ بندوں کا حق ہے، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، یہ سب حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ میں ایک خاص مقدار مقرر ہے کہ اتنی مقدار ہو تو اس میں سے اتنی مقدار نکالنا ضروری ہے۔ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے 600 ساڑھے 12 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اس کے بقدر جتنی رقم ہوتی ہے اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جس پر سال گزر جائے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور کتنا نکالنا پڑتا ہے؟ 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری رکھا گیا، جتنا مال ہے اس کا 2.5%، جتنا بھی مال ہے اس کا 2.5% نکالنا، یہ ایک مقرر حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو ہم کو نکالنا ہے۔ وآتى الزکاۃ، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مال میں صرف زکوٰۃ ہی زکوٰۃ واجب ہے، بس یہی ایک حق ہے، ہم نے زکوٰۃ نکال دی سب حق ادا ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور کسی نے پوچھا بھی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی واجبی حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے، اور اس کے بعد یہی آیت کریمہ آپ نے تلاوت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت کر دی، گویا آپ نے ایک مسئلہ بتایا اور اس مسئلہ کے لیے دلیل کے طور پر اس آیت کریمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے۔ کوئی شخص زکوٰۃ نکال کر کے مطمئن ہو جائے کہ اب میرے مال میں کوئی حق نہیں ہے، اب کوئی آتا رہے ہم اس سے کہہ دیا کریں گے کہ ہم تو زکوٰۃ نکال چکے، اب ہم کو کچھ دینا نہیں ہے، اب تو ہم زکوٰۃ نکال چکے، ہم کو کچھ دینا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ اب زکوٰۃ دینے والا کہہ دے کہ ہم تو زکوٰۃ دے چکے تو مسجد میں کبھی پیسہ ہی نہیں آئے گا۔ اگر لوگ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہ نکالیں تو مسجد میں تو کبھی پیسہ ہی نہیں آئے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں، بہت سارے حقوق زکوٰۃ کے علاوہ ہیں جو ہم کو دینا ہے۔ یہ دو چیز ہو گئی، نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی تفصیل موقع بموقع آتی رہی ہے اور آتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس وقت صرف اتنی بات یہاں ہے کہ ایمان اور اعمال کو مکمل کرنا ہے تو اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے، یہ سب اللہ کے حقوق میں سے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اب یہ آ رہا ہے معاملات میں سے ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اور وہ لوگ اپنے عہد کو، اپنے اقرار کو پورا کرنے والے ہیں۔ جب وہ عہد کریں تو اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس وقت آدمی عہد کرے اسی وقت نیت کر لے کہ مجھے پورا کرنا ہے، اسی وقت پختہ اور مضبوط نیت کر لے۔ اگر اس وقت پختہ اور مضبوط نیت کر لی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، عہد کو ادا کر بھی لے گا، پورا بھی کر لے گا۔ اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بھی کر سکا تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نیت اس کی صحیح تھی کہ مجھے کرنا ہے، اب کسی وجہ سے نہیں کر سکا اور آخر کار اس کی موت آ گئی یا کوئی اور واقعہ پیش آ گیا جس سے وہ پورا نہیں کر سکا۔ اور ایک وہ شخص جب عہد کر رہا ہے اسی وقت نیت کر رہا کہ مجھے پورا نہیں کرنا، نہیں اس کو نہیں دینا، بس عہد کر لینا۔ اب اس کے بعد اگر کسی کے دباؤ میں آ کر کے، زبردستی میں آ کے اگر پورا کر بھی دے گا تو بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ نیت ہی اس کی خراب تھی۔ ہمارے اس دور میں آج کل دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں، عہد معاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اسی وقت نیت رہتی ہے کہ ابھی تو ہم کو لینا، اس لیے سب بات کہہ لو، ہاں 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 کرتے رہو، آؤ آگے چل کے دینا نہیں۔ یہ بیٹھ کے معاہدہ کرتے ہی وقت، عہد کرتے ہی وقت اس طرح کی نیت کیے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مدد کہاں سے اترے گی؟
پھر وہ پورا کیسے ہوگا؟ اگر زبردستی کسی کی طاقت سے پورا کرنا بھی پڑ گیا تو پورا بھی کیا اور ثواب بھی کچھ نہیں ملا، گناہگار کا گناہگار ہی رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، معاملات میں سے جو ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو بہت ہی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم بتایا کہ صرف ایک ایک چیز کا نام لیا ہے، تو اس ایک ایک چیز کی گہرائی میں جب ہم جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھنے میں لگ رہا کہ ایک چیز کا نام لیا ہے کہ اور وہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں۔ یہ عہد، ایک عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے لیا گیا ہے، جو ہم نے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا اللہ ہم آپ کے یہ اعمال کریں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھ لیا تو اس نے عہد کر لیا کہ ہم نے مان لیا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب آپ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہم اس بات کے ذمہ دار ہو گئے کہ آپ جو کچھ فرمائیں گے سب ہم کریں گے، جو کچھ فرمائیں گے سب کریں گے۔ یہ عہد ہو گیا۔ جب یہ عہد ہو گیا تو اب اس کے بعد اگر کوئی بھی کام شریعت کی خلاف ورزی میں جاتا ہے تو وہ عہد کے خلاف کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہنے کو ایک لفظ ہے، نیک کاموں میں سے ایک نیک کام کا تذکرہ ہے کہنے دیکھنے میں، لیکن جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت کے تمام معاملات اس کے اندر داخل ہیں۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیے، اقرار کر لیے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے اللہ کو مان لیا ایک اور رسول کو مان لیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کا مطلب رسول جتنی ہدایات لا رہے ہیں سب کو ہم کو ماننا ہے، سب پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ ایک عہد ہے جو اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا، بندہ خود اپنے آپ سے ایک عہد کرتا ہے، نذر مانتا ہے، منتیں مانتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں بیمار ہوں مثلاً ٹھیک ہو جاؤں گا تو اتنے روزے رکھوں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ کروں گا۔ یہ سب کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عہد ہے جو اس نے اپنے آپ ہی سے لیا ہے۔ یا کسی نے قسم کھا لیا کسی نیک کام پر، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، کوئی بھی نیک کام، تو اس نیک کام کو اس نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں مہینے میں 4 روزے رکھوں گا مثال کے طور پر، تو یہ روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہو گیا کیونکہ اس نے خود سے اپنے آپ پر لازم کر لیا، عہد کر لیا اپنے آپ سے۔ تو یہ بھی عہد ہے۔ اور انسانوں دوسروں سے جو عہد لیا جاتا ہے، معاملات کیے جاتے ہیں، ان معاملات میں جتنے عہد و میثاق ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو ہر طرح کے عہد جو اللہ تعالیٰ سے یا جو بندہ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، یا ایک انسان دوسرے انسان سے جو معاہدہ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اور آگے بڑھیے۔ ایک نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح میں ایک ہی 2 لفظ بولا جاتا ہے، ایک کا نام ہے ایجاب اور ایک کا نام ہے قبول۔ نکاح کی بنیادی چیز یہی ہے، رکن نکاح میں ایک ایجاب و قبول ہے اور ایک گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ 2 چیز نکاح میں فرض کے طور پر ہے۔ تو ایجاب و قبول کا مطلب اس سے کہا جاتا ہے تمہارا نکاح فلاں سے کیا گیا، وہ قبول کرتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ بس اتنے سے کہنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، اب اس عورت کی پوری ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس کا کھانا اس کے ذمے آ گیا، اس کو کپڑا پہنانا اس کے ذمے آ گیا، اس کو گھر دینا اس کے ذمے آ گیا، ہو گیا۔ حالانکہ نکاح میں ان سب چیزوں کا نام نہیں لیا گیا کہ آپ کو گھر بھی دینا پڑے گا، آپ کو کھانا بھی دینا پڑے گا، آپ کو اس کا کپڑا بھی دینا پڑے گا، کوئی اس کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن ایجاب و قبول جب کر لیا تو خود بخود وہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ اب ایک عہد ہو گیا، اب اس عہد کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی، پوری ذمہ داری ہو گئی۔ ایسے ہی کوئی بھی معاملہ، جتنے معاملات ہیں شریعت کے، وہ ساری چیزیں ایک لفظ کے اندر آ جاتی ہیں۔ کوئی شخص کسی سے کسی طرح کا معاملہ کرے، کرایہ پر گھر لینا دینا، اس میں جو شریعت کے احکام ہیں وہ سب اس کے اوپر لازم ہو۔ ایک شخص کرایہ پہ کوئی چیز لے لیا تو اب اس کی ذمہ داری آ گئی کہ شریعت کے مطابق اس کو برتے۔ تو والموفون بعہدہم، جو عہد کرے اس عہد کو پورا کرے۔ اس تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب کے سب اس ایک لفظ میں آ جاتے ہیں، والموفون بعہدہم۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی اس کی اہمیت کو۔ ہمارے اس زمانے میں جو ایک دوسرے سے جو معاہدات کیے جاتے ہیں، وعدہ وعید کیے جاتے ہیں، آج کل اس کو پورا نہیں کرنے کا رواج ہو گیا ہے، بلکہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں ہم لوگ کہ اب اس کو فیشن بنا لیے کہ پورا کر لیے تو کہاں ہم ٹھیک ہوئے، ہم طاقتور کہاں سمجھے گا جب ہم نے عہد ہی پورا کر دیا۔
ارے طاقتور تو اس وقت سمجھے جائیں گے جب ہم پورا نہ کریں اور وہ آتا رہے ہمارے پاس، ان کو لائے ان کو لائے، دسیوں کو لے کر کے آئے، لاتا رہے، ہم بڑائی اپنی سمجھتے رہے، ہم اتنے بڑے کہ آج اس کو لا رہا ہے، کل اس کو لا رہا ہے، پرسوں اس کو لا رہا ہے، ہم بڑے اپنے گمان میں بڑے بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان تو یہ کہہ رہا کہ ایمان لانے والا یہ ہے جو شخص ان چیزوں کو پورا کرے۔ اور حضرات صحابہ کرام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو پورا کیا ہے، کیسی تعلیمات ہیں، اگر ان تعلیمات کو کوئی شخص دیکھے گا تو وہ حیران رہ جائے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ واقعی ہم لوگ تو بہت دور چلے گئے، ہم لوگ تو بہت دور چلے گئے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی کی عجیب و غریب صفت تھی۔ ان کی صفت تھی، وہ خود کہتے تھے کہ سارے صحابہ تو اچھائیوں اور خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ میری یہ فطرت تھی کہ میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ شر کے بارے میں پوچھنے کا مطلب لوگ اچھائیاں پوچھتے تھے، میں خرابیوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ ان خرابیوں سے میں بچتا رہوں، ان خرابیوں سے تاکہ بچتا رہوں۔ اس لیے بہت زیادہ فتنوں کی روایات حضرت حذیفہ ابن الیمان صحابی رسول سے مروی ہیں، بہت سارے فتنوں کی، کہ آخر زمانہ میں یہ فتنہ آئے گا اور یہ فتنہ آئے گا، یہ فتنہ آئے گا۔ آج اگر کسی کو کسی معاملے کی جان کرنی ہوتی، جانکاری حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ تلاش کرتا ہے کہ اس معاملے کا اسپیشلسٹ کون ہے، جائیں اس کے پاس جائیں۔ تو اگر فتنوں کے بارے میں کسی کو جاننا ہو کہ سب سے زیادہ کون جانتے ہیں، اس کا اسپیشلسٹ کون ہے، تو یہ صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان ملیں گے، جو اس زمانے کے فتنوں کو آپ کو بتائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ پوچھ پوچھ کے معلوم کرتے تھے، یا رسول اللہ بتائیے کیسے کیسے خرابیاں آئیں گی، کیا کیا ہوگا، وہ پوچھتے تھے۔ تو یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتہ ہے بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، ہم شریک نہیں ہو پائے۔ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں شریک نہیں ہو پایا۔ اب میرے شریک نہ ہونے کی صرف ایک وجہ تھی، آپ اس کو دھیان سے سنیے، وہ وجہ کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ابا جان، ان کے ابا جان کا نام حسین تھا، کہتے ہیں میں اور میں ابا جان یہ دونوں آدمی نکلے، راستے میں جا رہے تھے، بس کفار نے ہمیں پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ شاید تم لوگ جا رہے ہو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہو۔ تو ان کو اپنے آپ کو بچانا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ان کے ارادے سے نہیں جا رہے، ہم تو بس مدینہ جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ مدینہ جا رہے ہیں، ہم لوگ آپ کو چھوڑتے ہیں، لیکن اس عہد کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، قتال نہیں کیجیے گا، آپ کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ جائیے، لیکن ان کے ساتھ آپ کو جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے، جان بچانے کا وقت ہے۔ عہد کر لیا، کہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے چھوڑ دیا، یہ لوگ چلے آئے اور آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، ہم لوگ آ رہے تھے، کفار نے پکڑ لیا اور پوری بات بتائی، تو ہم سے عہد لیا ہے کہ تم جا رہے ہو، ہم چھوڑ دے رہے ہیں تم کو، مدینہ جا رہے ہو چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قتال میں شریک مت ہو۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم نے عہد کر لیا ہے، اس لیے اب جنگ میں تم شریک مت ہونا، تم چلے جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے، بدر میں بہت کم تھے صحابہ، آپ کو تعداد معلوم ہے، آپ نے سنی ہوگی، صرف 313 کی تعداد تھی۔ سب سے اہم جنگ یہی ہے اور سب سے پہلی جنگ یہی ہے، غزوہ بدر۔ اس وقت سب سے زیادہ آپ کو ضرورت تھی افراد کی، ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، اور آپ کے سامنے موجود ہے صحابی، ان کے ابا دونوں موجود ہیں، لیکن صرف اس لیے آپ نے ان کو واپس کر دیا اور جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے کفار سے ایک عہد کر لیا تھا۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور آپ کو اور مسئلہ بھی بتا دیں، اگر یہ لوگ جنگ میں شریک ہو جاتے تو جنگ میں شریک ہونا کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس طرح کا معاہدہ جو کافروں سے لیا جائے اس معاہدہ کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ہی غلط ہے۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی جنگ میں کافر اگر عہد لے کے تم شریک مت ہو تو ہر کافر تو یہی چاہے گا ہی کہ جنگ ہی نہ ہو، تو یہ چاہے گا ہی۔ اور امام المسلمین بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعلان کر دیں کہ سب مسلمان کو شریک ہونا ہے تو ہر مسلمان کو اس میں شریک ہونا ہے، عذر شریعت۔ لیکن آپ نے اس لیے
کہ اگر آج ہم ان کو شریک کر لیں گے تو قیامت تک لوگ جو ہے وفاداری کے خلاف، عہد کے خلاف کرتے رہیں گے، عہد کو توڑتے رہیں گے۔ اس لیے آپ نے عہد کو بچانے کے لیے، قیامت تک کے سارے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ تم شریک نہیں ہو۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم لوگ بڑے سے بڑا عہد کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں عہد توڑنے پر۔ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان یہودیوں کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیج دی، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کا تذکرہ ہمارا نام لے کر نہیں کرتے ہیں، مومنین کا نام لے کر کے نہیں کرتے ہیں، لیکن برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، یا یہودیوں کا تذکرہ چل رہا کہ یہودیوں کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ لعناہم، ان پر لعنت کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل کو ہم نے سخت کر دیا۔ اور دل کو جب سخت کر دیا جاتا ہے تو پھر شریعت کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ہے دل کی سختی۔ جب انسان عہد کو توڑتا ہے تو عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ بتائی کہ ہم اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک نمبر 2، دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ اور دلوں کو سخت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ دلوں میں نہیں اترتی، اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی اور خراب بات خراب نہیں لگتی، دونوں بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ دل سخت ہو جاتا ہے تو اور معاملہ الٹ جاتا، اب اچھی باتیں خراب لگنے لگتی ہیں اور خراب باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے جب آدمی عہد کو توڑتا رہتا ہے تو پھر اس کے دل میں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی، خراب باتیں خراب نہیں لگتی، اور آگے بڑھتا ہے تو اس کا بھی الٹا ہو جاتا ہے کہ اچھی باتیں اب خراب لگنے لگتی ہے۔ کوئی اچھا آدمی آ کے اچھی بات کہنا چاہے اسے برا لگنے لگتا ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اگر اور خراب بات کوئی کرتا تو اسے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، اسے بہت لطف آتا ہے۔ یہ حالات ہو جاتے ہیں کب؟ جب آدمی عہد کو توڑتا رہتا ہے، اور عہد توڑنے میں وہ ساری چیزیں، شریعت کا جتنا معاملہ ہے اس کے خلاف کرنا عہد کو توڑنا ہے، اور آپس میں جو معاہدے کیے جاتے ہیں اس کے خلاف کرنا وہ بھی عہد کو توڑنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، عہد کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ اس آیت کے بعد ہم یہ طے کر لیں کہ یہ آیت شروع ہوتی ہے لیس البر سے، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پچھم طرف کر لو یا پورب طرف کر لو، نیکی تو یہ ہے کہ ان اعمال کو اپناؤ۔ تو ان اعمال کو اپنانے والا نیکی کرنے والا ہوگا۔ ان اعمال میں سے ایک اہم معاملہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے معاملات میں، وہ عہدوں کو پورا کرنا ہے، جو جس طرح کا وعدہ کیا جائے۔ آج کل ہم لوگ ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، اسے ادا نہیں کرتے، لیتے ہی بس سوچ لیتے ہیں کہ دینا نہیں ہے۔ خرید و فروخت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس میں پیسے لیتے ہیں، اسی وقت نیت کر لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، اسی وقت نیت کر لیتے ہیں پیسے نہیں دینا ہے۔ اب وہ آدمی بار بار دوڑ رہا ہے اور دوڑا رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے دوڑانے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ جب ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ بدنام ہمارا بنگال ہے اس معاملے میں، سب سے زیادہ۔ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی پیمنٹ سب سے خراب ہے، وہاں کی پیمنٹ سب سے خراب ہے، تو ہم کو شرم آتی ہے سن کر کے۔ ہم لوگوں کو اس کا سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے بھائی، پورے ملک میں ہمارا بنگال کیوں بدنام ہے، اس معاملے میں کیوں بدنام ہے؟ یہاں کے لوگ سوچ کے رکھے ہیں بس مان لو پیسہ نہیں دینا ہے، مان لو پیسہ نہیں دینا ہے۔ یہ بہت خراب سوچ ہے اور اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس پہ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، آپ غور کریں، آپ لوگ تو کم سفر کرتے ہیں، یا جو لوگ کرتے ہوں گے وہ اس کو سمجھتے ہوں گے، جو پورے ملک کا سفر کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کی حالت سب سے خراب ہے، بنگال کی حالت سب سے خراب ہے، غربت بھی سب سے زیادہ یہی ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی چھپا کے رکھا ہے، دین کے نام پہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے نہیں دینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم ان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، نقض عہد کی وجہ سے، عہدوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہم دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ جب دل میں سختی آ جاتی ہے تو دین کے نام پر مال کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
اور نیکیوں کے نام پہ مال کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اس چیز کو ٹھیک کیجیے. ہم تو چاہیں گے کہ پورے بنگال والے مل کے بیٹھیں اور کہیں کہ ہم نیک نامی پیدا کریں گے. آپ آج یہ بدنام ہے، کل یہ دن آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ پیمنٹ میں سب سے اچھا بنگال ہے. اس کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ہم لوگ اگر بیٹھ کے طے کریں اور اس کام میں آگے بڑھیں تو انشاءاللہ نیک نامی ہوگی اور اللہ کے عہد پر عمل کرنے والے ہم کہلائیں گے. تو یہ ایک حصہ ہو گیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اس کے آگے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور نیک وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت. صبر کرنے والوں کا تذکرہ بھی چند صفحہ پہلے آ چکا ہے آپ کے سامنے، جس میں صبر کرنے والوں کی بہت ساری فضیلتیں آ چکی ہیں. یہاں پر 3 چیزوں کا نام ہے. صبر کرنے والے ہیں 3 چیزیں، البأساء والضراء وحین البأس. بأساء سے مراد فقر اور بھوک کی شدت. فقر میں، فقیری میں، محتاجگی میں صبر کرنے والے ہیں. ایسا نہیں کہ محتاجگی اور فقیری آ گئی تو اللہ کی برائی بیان کرنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دیا، لڑنا شروع کر دیا، اول فول بکنا شروع کر دیا. نہیں، اس میں صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھنا. جو شخص فقر کی حالت میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صبر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے تھوڑے سے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور دوسری چیز ہے الضراء. ضرہ کا معنی تکلیف اور بیماری. تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے تو بیماریوں پہ صبر کرنا. صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہ کرائے، علاج کرائے لیکن اللہ کی شکایتیں نہ کرے، برا بھلا نہ کہے، اس کو صبر سے برداشت کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور بھی فرما دے گی. یہ ہے صبر کرنا. اور تیسری چیز ہے وحین البأس. اور جنگ کے وقت اگر لڑائی، اسلام اور کفر کی اگر لڑائی ہو جائے، یہ لڑائی نہیں جو ہم لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اس لڑائی کو نہیں کر رہے ہیں. یہ لڑائی تو کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہاں پہ مراد کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہو جائے تو اس جنگ میں بھی صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا، اللہ کے لیے قائم رہنا. یہ دیکھیے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے بھوک. بھوک یعنی انسان کہ اپنی جان پر کوئی آفت آ جائے. جان پر کوئی آفت آئے گی تو سب سے آخری کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد یہاں پر مال ہے. مال پر آفت آتی ہے تو مال کی آفت میں چلتے چلتے کہاں تک جاتا ہے کہ آدمی کو بھوک رہتی ہے، بھوک لگ گئی اور کھانے کا کچھ سامان نہیں. مال پر ایسی آفت آئی ہے کہ بھوکا گزر رہا ہے، اس کا ذکر کیا. دوسرا لفظ ذرہ، اس سے مراد ہے جسم، یعنی جسم پہ مصیبت آئی، جس میں بیماری ہے، چوٹ ہے، تکلیف ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، اس میں بھی اپنے آپ پہ صبر کرنا. اور تیسری چیز ہے جان کا خطرہ، حین الباس. لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو تینوں چیزوں میں جو شخص صبر کرنے والا ہوگا وہ شخص مکمل صبر کرنے والا اور کامل صبر کرنے والا کہلائے گا. ہمارے یہاں اس میں بھی بڑی کمی پائی جاتی ہے. جہاں چھوٹی سی ذرا سی مصیبت آئی بس شکایتیں شروع. کس کی شکایت؟ ایک دم اللہ کی شکایت شروع ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے دور بھی فرما دے. لیکن ہمارا دھیان ادھر جاتا ہی نہیں، 10 طرف دھیان جائے گا اور نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جائے گا. اس کی طرف دھیان لے جانے کی ضرورت ہے. یہ اخلاقیات میں سے ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے. جب یہ سارے صفات پیدا ہو جائیں گی تو آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ اور سند دے رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں. اولئک الذین صدقوا. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ لوگ ہیں جو ایک دم سچے ہیں. واولئک هم المتقون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں اور پرہیزگار ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ اتنی ساری صفات کو ہم اپنائیں گے تو ہم ایمان والے کہلائیں گے اور ہم سچے کہلائیں گے اور تقوی والے کہلائیں گے. اور اگر ان کو ہم نے نہیں اپنایا یا ان میں سے ایک کو اپنایا اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک چیز کو اپنایا ایک کو چھوڑ دیا، نماز تو پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں مثلاً، یا نماز بھی پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، وعدہ خلافی کیے چلے جا رہے ہیں، تمام عہدوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کہاں ایمان والے ہوئے؟ ایمان والے ہونے میں یہ تمام صفات ہونا ضروری ہے. ایک ایک عہد کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے اور ہر حالت میں صبر کرنے والا ہونا چاہیے. بھوک میں بھی صبر کرنے والا ہو، بیماری میں بھی صبر کرنے والا ہو،
اور جنگ اگر ہو جائے، اسلامی کوئی چیز پیش آ جائے تو اس میں بھی صبر کرنے والا ہو، اور یہ سب اللہ کے لیے کرنے والا ہے، اللہ کے لیے کرنے والا ہو، تب جا کر کے ایمان والا کہلائے گا۔ ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اس آیت میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ ایمان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، ایمان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ دی۔ وہ جب انہوں نے پڑھ دی تو کہنے لگا کہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا، ہم نے تو پوچھا تھا ایمان کے بارے میں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ سنو، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے بھی آ کے یہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ دی تھی، تو وہ بھی راضی نہیں ہوا۔ راضی نہیں ہوا کا مطلب وہ بھی یہی سمجھتا رہا کہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ، میرے قریب آ۔ اس شخص کو آپ نے قریب بلایا اور اس سے کہا کہ سنو، تم نیکی کرتے رہو، جب نیکی کرو تو خوش ہو جاؤ، جب تم سے کوئی نیکی ہو جائے تو تم خوش ہو جاؤ، اور تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ غم زدہ ہو جاؤ، بس یہی ایمان ہے۔ یہ آپ نے بڑا مختصر کر کے اس کو سمجھا دیا۔ ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں جو ساری بات کو مختصر طور پہ سمجھ لے، تفصیل سے سمجھانے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھ دی تھی کہ سمجھ لے گا، اس آیت میں تو ساری بنیادی باتیں موجود ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے اس طرح بتا دیا، جب نیکی کرو تو خوش ہو جاؤ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو، اگر گناہ ہو جائے تو غمزدہ ہو جاؤ اور اللہ سے عذاب کا ڈر رکھو، سمجھ لو کہ ایمان ہے تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کر کے دعا صلی علی سیدنا محمد صلی علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی سیدنا ومولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو آیت کریمہ ہمارے سامنے آئی ہے اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں ان خرابیوں کو دور فرما دیجیے، اور جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے خوبیوں کو اپنانے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کی توفیق کے ہم محتاج ہیں، یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم خوبیوں کو نہیں اپنا سکیں گے، آپ کی توفیق کے بغیر ہم خرابیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ یا اللہ ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں، آپ ہی کی طرف سے ہم کو یہ چیز ملے گی تو ہم اچھائیوں کو اپنا پائیں گے، اور آپ ہی کی طرف سے ہمیں توفیق ملے گی تو ہم خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہمیں ہر طرح کی خوبیوں کو اپنانے والا بنا دیجیے اور ہر طرح کی خرابیوں سے بچنے والا بنا دیجیے۔ آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما دیجیے۔ ہم جس کسی سے بھی ہم عہد کریں اس عہد کو پورا کرنے والا بنا دیجیے۔ آپ سے جو عہد کریں اسے بھی پورا کرنے والا بنائیے، اپنے آپ سے جو ہم عہد کریں اسے بھی پورا کرنے والا بنائیے، اور کسی بھی انسان سے کوئی عہد کریں اسے پورا کرنے والا بنائیے اور اس پر ثواب عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، جن لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں انہی لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ آپ نے جن کو فرمایا کہ یہ تقویٰ والے ہیں انہی لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ بدعمالیوں کی وجہ سے جن کو آپ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ویسے صفات والوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك